सन 1984 की सुबह का वक्त है। बरसात का मौसम है। 14 जुलाई तारीख है। एक पुराने ईसाई कब्रिस्तान में पुराने दरवाजे की जानिब एक पुराने जमाने का अंग्रेज एक हाथ में छाता लिए आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी पगडंडी पर चला आ रहा है। उस बुजुर्ग अंग्रेज की निगाहें परेशान हैं। सुबह हुई, सर पहले थी, हुआ। गड़ी हैं कितनी सलीबें मेरे दरीचे में, हर एक अपने मसीहा के खून का रंग लिए, हर एक वस्ल खुदावंद की उमंग लिए। जिंदगी खेल नहीं है, न इस वक्त है न उस वक्त थी। लाखों लोग मारे गए, न जाने कितने बेघर हो गए। उस वक्त तुम्हारा खुदावंद क्या कर रहा था? उस वक्त कोई भी भगवान या खुदा क्या कर रहा था? आप लोगों की तरफ इंसानियत का गंदा खेल देख रहा था। जिस तरह आप लोग हालात के सामने मजबूर थे, क्या वो भी मजबूर था? पादरी साहब, माफ कीजिए जेम्स, मेरे जहन में बार बार एक ही सवाल आ रहा है। हम 5 पुश्तों से यहाँ रह रहे हैं, तो फिर हमें क्यों यहाँ से जाना पड़ रहा है? मेरी पैदाइश यहाँ हुई है, मैंने यहाँ तालीम पाई, मेरी शादी भी यहीं हुई, मेरी बच्ची भी यहाँ पैदा हुई। यहाँ के सारे लोग हमारे दोस्त हैं। मौलवी साहब की कितनी इज्जत है यहाँ पर, तो फिर क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है? आप पादरी हैं ना? क्या ये बात आपके खुदा को मंजूर है, या फिर पंडित जी के भगवान को मंजूर है, या फिर हमारे खुदावंद को मंजूर है? क्यों क्यों हो रहा है ये सब कुछ? शगुफ्ता, मैं हर रोज अपनी इबादत में खुदा से यही सवाल करता हूँ, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर आपको उनके वजूद पे शक नहीं होता? होता है, जरूर होता है, लेकिन शक यकीन का एक बहुत अहम पहलू है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि शक की वजह से यकीन और पुख्ता हो जाता है। ये बातें सब आप अपने दिल को बहलाने के लिए कह रहे हैं, या वाकई में आप? हिम्मत इल्तिजा नहीं बाकी, जीस्त का हौसला नहीं बाकी। एक तेरी दी थी छिन गई मुझसे, वरना दुनिया में क्या नहीं बाकी। फिर कोई आया दिले सा नहीं, कोई नहीं। आरो होगा, ये और चला जाएगा। ढल चुकी रात करने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में ख्वाबीदा चराग। लड़खड़ाने लगे ऐवानों में ख्वाबीदा चराग। हो गई रास्ता
ہر ایک راہ گزر اجنبی خاک نے دلا دیے قدموں کے سراہ. گل کرو شمع بڑھا دو میں امین ہو آیا اپنے بے خواب کماڑوں کو مکفل کر لو. اب یہاں کوئی نہیں آئے گا. کوئی تو ضرور آئے گا. اور آج بھی مجبور ہے. نفرت بھری اس دنیا میں مجھے بس ایک ہی جگہ سکون ملتا ہے، یہاں اس قبرستان میں. اور اسی لیے پچھلے 15 سال سے میں ہر سال اسی دن یہاں آ رہی ہوں، اپنے نانا جان کی قبر پر. لعنت ہے ایسی دنیا پر جہاں خدا کے بندے کو بس ایک قبرستان میں ہی سکون مل سکتا ہے، وہ بھی مرنے سے پہلے. لیکن مجھے معلوم تھا مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن آپ ضرور آئیں گے. دادا جان، دادا جان آگے سنائیے نا. I shall lift mine eyes unto the hills. میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا. میری کنک کہاں سے آتی ہے؟ میری کنک خداوند سے ہے جس نے زمین اور ہلیے گا مت پادری صاحب، بالکل شانت رہیے. میں آپ کو کچھ نہیں کروں گا. آپ ایک بہت شریف انسان ہیں پادری صاحب، بہت نیک انسان ہیں. یہاں کے لوگ آپ کی بہت عزت کرتے ہیں اور آپ کو بہت مانتے ہیں، اور اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. پستول لے کر؟ جی ہاں، پستول لے کر. اگر میں اتنا نیک اور شریف ہوں تو پھر پستول کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صاف کہو کہ بات کیا ہے؟ پادری صاحب، بات ہی کچھ ایسی ہے کہ پستول کے بغیر کی نہیں جا سکتی. میں نہیں مانتا. غلط بات کے علاوہ اور کوئی بات ہے ہی نہیں جس میں پستول کی ضرورت ہے. میں بھی پہلے یہی مانتا تھا. میں مانتا تھا پادری صاحب کہ انصاف، حق، سچائی، آزادی، ان سب چیزوں کو عمل میں لانے کے لیے پستول کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں دنیا کے جائز حصے ہیں اور ہر انسان کو، ہر قوم کو، ہر ملک کو یہ ساری چیزیں بن مانگے ملنی چاہیے. لیکن پادری صاحب، آپ کی جنت میں ایسا ہو، ہماری اس دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے. چلیے میرے ساتھ. آپ یہ پستول
آئیے تو میں ضرور چلوں گا. لیجئے، ہٹا دیا. میں مڑ کر آپ کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں. آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں پادری صاحب، مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے. جس شخص کا چہرہ مجھے نظر نہ آ رہا ہو میں اس سے بات نہیں کر سکتا. میرے آنے سے پہلے آپ خدا سے بات کر رہے تھے نا؟ اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا آپ کو؟ شاید پہلی بار زندگی میں اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا. کہاں؟ ان پہاڑوں میں، میرے دل میں. پادری صاحب، آپ مجھ سے بات کیجئے. تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ آپ کا ساتھ. کب تک؟ وہ تو آپ کی مرضی پادری صاحب، لیکن کم از کم آج رات کے لیے. چلیے. چلیے. اس کے اندر چلیے. کیوں میرا دل شاد نہیں؟ کیوں خاموش رہا کرتا ہوں؟ چھوڑو میری رام کہانی. میں جیسا بھی ہوں اچھا ہوں. میرا دل غمگین ہے تو کیا؟ غمگین ہے یہ دنیا ساری. یہ دکھ تیرا ہے نہ میرا، ہم سب کی جاگیر ہے پیاری. ہم نے مانا کہ جنگ کڑی ہوگی، سر پھوٹیں گے، خون بہے گا. خون میں غم بھی بہہ جائیں گے. ہم نہ رہے، غم بھی نہ رہے گا. تو کل صبح 7 بجے تک اگر اس آدمی کو، تمہاری اس آدمی کو جسے پھانسی کی سزا ہونے والی ہے، دہرادون جیل سے رہا نہیں کر دیا جاتا ہے تو تم میرا خون کرو گے؟ جی. جو تمہیں عجیب نہیں لگتا کہ جس آدمی کا خون تم کرنے والے ہو اس وقت تم اسی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہو اور شاعری کا لطف بانٹ رہے ہو؟ نہیں. لیکن کل صبح 7 بجے اگر تم نے اسی پستول سے میرا خون کیا تو مجھے بہت عجیب لگے گا. میں جانتا ہوں، لیکن اگر کل صبح میرے ساتھی کو پھانسی ہو گئی تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا پادری صاحب، سارا قصور میرا تھا. میری باتیں سن کر، میرے خیالوں سے متاثر ہو کر اس نے ایک انگریز افسر کا خون کر ڈالا. یہ تو میرا کام تھا، مجھے کرنا چاہیے تھا. اگر باتیں کرنے کی ہمت مجھ میں تھی
تو ان باتوں پر عمل کرنا اتنی ہمت بھی مجھ میں ہونی چاہیے تھی. ہو چکا ختم عہد ہجر و وصال، زندگی میں مزہ نہیں باقی. رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو، بے در و دیوار سائے گھر بنایا چاہیے، ہم سایہ کوئی نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو، پڑیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار، اگر مر جائیے تو نوحہ خواں کوئی نہ ہو. دوست تمہارا نام کیا ہے؟ میرا کوئی نام نہیں. ہر آدمی کا ایک نام ہوتا ہے. ضرور ہوتا ہے، لیکن آج کل آدمی کو نام سے پہچانا جاتا ہے، اس کے کام سے نہیں. پادری صاحب، اگر میرا نام شیخ محمد ہوتا تو کچھ لوگ مجھ سے نفرت کرتے، میرا نام رام گوپال ہوتا تو کچھ لوگ مجھ سے نفرت کرتے. صرف میرا نام جان کر پادری صاحب، صرف میرا نام جان کر، یہ جاننے کی کوئی کوشش نہیں کرتا کہ میں انسان کیسا ہوں، اچھا یا برا. اس لیے میرا کوئی نام نہیں. چلیے اچھی بات ہے تمہارا کوئی نام نہیں ہے، لیکن تم رہنے والے کہاں کے ہو؟ ہندوستان. واہ، یہ تو اور بھی اچھا ہے. لیکن تم یہیں کے معلوم ہوتے ہو. تمہیں یہاں کے پہاڑوں سے، یہاں کے درختوں سے، اس قبرستان سے بے پناہ محبت ہے. جی پادری صاحب، میں یہیں کا رہنے والا ہوں. آپ کو سن کر یقین نہیں ہوگا، لیکن میں یہاں کالج میں انگلش کا پروفیسر ہوا کرتا تھا. انگلش پوئٹری سے مجھے بے حد محبت ہے. Let us go then, you and I. When the evening is spread out against the sky, Like a patient etherized upon a table. Let us go go through certain half-deserted streets, the muttering retreats of restless nights in one-night cheap hotels and sawdust restaurants with oyster shells, streets that follow like a tedious argument of insidious intent to lead you to an overwhelming question. Oh, do not ask what is it. Let us go and make our visit. In the room, The women come and go, talking of Michelangelo. I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair." پھر پادری صاحب، میرے اندر آزادی کی چاہت اتنی شدید ہوئی کہ اسے پانے کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. اپنی بیوی، اپنی محبت، اپنی بچی، اپنا کام، اپنی پوئٹری، سب کچھ. پادری صاحب، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تک ہندوستان کو آزادی نہیں مل جاتی وہ مجھے بھول جائے.
اور اس قربانی کے لیے پادری صاحب وہ فوراً تیار ہو گئی. وہ عورت جو میرے بنا ایک پل نہیں جی سکتی تھی، ایک سانس نہیں لے سکتی تھی. اس لیے پادری صاحب جب تک ہندوستان کو آزادی نہیں مل جاتی میری کوئی محبت نہیں، کوئی مذہب نہیں ہے پادری صاحب، کوئی دھرم نہیں، کوئی نام نہیں. لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر، کیا کیجیے تب بھی دلکش ہے تیرا حسن، مگر کیا کیجیے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے واہ سوا. واہ 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 واہ، میرے محبوب مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. نہ مانگ. میرے دوست تمہاری محبوبہ کیسی ہے؟ بہت خوبصورت ہے پادری صاحب، بہت خوبصورت ہے. صرف تن میں ہی نہیں، من میں بھی. اس کی ہر نظر میں شاعری ہے، اس کی ہر بات، اس کا ہر لفظ سچا ہے. اور پادری صاحب خدا کے علاوہ تمہاری کوئی محبت نہیں؟ تھی بالکل تمہاری محبوبہ کی طرح. کیا وہ تمہیں چھوڑ کے چلی گئی؟ مجھ سے چھڑائی گئی. خدا کو ہماری وہ محبت منظور نہیں تھی، اس لیے خدا نے اس کو اپنے پاس بلا لیا. I'm sorry to hear that. لیکن حال ہی میں ایک نئی روشنی میری زندگی میں آئی ہے، ایک ایسی روشنی جس میں نور بھی ہے اور سائے بھی. لیکن معلوم نہیں میں اس نئی روشنی کو اپنے گھر کی تاریکی میں لا پاؤں گا یا نہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے، نئی روشنی کی وجہ سے ایک سحر نظر آ رہا ہے. اس شب کا سحر نظر آ رہا ہے. پادری صاحب یہ جگہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. بچپن میں نے نہ جانے کتنی راتیں یہاں بتائی ہیں. یہ جگہ پادری صاحب پوتر ہے، پاک ہے. پادری صاحب مجھ سے وعدہ کیجئے، جب میں مر جاؤں گا تو آپ مجھے یہیں دفنائیں گے. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے میں، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. لیکن یہ قبرستان عیسائیوں کا ہے اور تم نے کہا کہ تمہارا کوئی دھرم نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے. کیوں پادری صاحب؟ یہ زمین ہندوستان کا حصہ نہیں، میں ہندوستانی نہیں. واہ، صحیح ہے دوست، بالکل صحیح ہے. چلو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں یہیں اسی قبرستان میں دفناؤں گا. لیکن لیکن کیا؟
اگر میں تم سے پہلے مر جاؤں تو؟ نہیں پادری صاحب، اب مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ خدا کو منظور نہیں۔ Idrak Ansari, you are surrounded. Come out with your hands up. If you try to escape, we will shoot you. You betrayed me. Yes. نہیں دوست، you trapped me. ایسا نہیں ہے پادری صاحب، نہیں. All this talk of God and love and wisdom, پادری صاحب, this poetry was all lies. نہیں میرے دوست، نہیں ایسا نہیں ہے. You betrayed me, پادری صاحب. میرے دوست، don't shoot! Don't shoot! تم میرے پاس رہو، میرے قاتل، میرے دلدار، میرے پاس رہو. جس گھڑی رات چلے، جس گھڑی رات چلے، آسمانوں کا لہو پی کے سیاہ رات چلے. We shall never allow that torch of freedom to be blown out, however high the wind or stormy the tempest. پروردگار پر بھروسہ مت توڑیے گا. میں کیسے بھروسہ رکھوں؟ عالم یاس میں گھبرائے نا انسان بہت.